زہد و تقوی، ریاضت کا اختیار کرنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا نفس کے خلاف ہے۔ کیا ان سے نفس مر جاتا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ نہیں مرتا۔ ذکر، فکر، مشاہدہ، مجاہدہ، مراقبہ، محاسبہ نفس، حضور مذکور یعنی اللہ تعالیٰ کا وصال نفس کے خلاف ہے۔ کیا ان سے نفس مر جاتا ہے؟ میں کہتا ہوں نہیں مرتا۔ ورد و وظائف، تسبیح، قرآن کی تلاوت، فقہ کے مسائل بیان کرنا بھی نفس کے خلاف ہیں۔ کیا ان سے نفس مر جاتا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ نہیں مرتا۔ موٹا کھردرا لباس پہننا، مخلوق سے جدائی اختیار کرنا، زبان کو خاموش رکھنا، نیک لوگوں سے صحبت رکھنا اور اچھے کام کرنا نفس کے خلاف ہیں۔ کیا ان سے نفس مر جاتا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ نہیں مرتا۔ کسی تنہا گوشے میں چلہ کاٹنا، خود کو ہر چیز سے لا تعلق کر کے سرگردان پھرنا بھی نفس کے خلاف نفس ہے۔ کیا ان سے نفس مر جاتا ہے؟ میں کہتا ہوں نہیں مرتا۔ دین کا علم پڑھنا، پڑھانا اور اللہ کو جاننا پہچاننا بھی خلاف نفس ہے۔ کیا ان سے نفس مر جاتا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ نہیں مرتا۔ نفس گر سلطان شود مسند نشین، سگ بگرد آسیہ گردو یقین۔ یعنی نفس خواہ بادشاہ بن کر تخت پر ہی کیوں نہ بیٹھ جائے، پھر بھی یہ اپنی لالچی فطرت کی بنا پر چکی کے گرد گھومنے والا کتا ہی رہے گا۔ نفس کو اگر بھوکا رکھا جائے تو اس میں اطاعت کرنے کی طاقت اور قوت نہیں رہتی، اس لیے بندے کو اطاعت سے محروم رکھتا ہے۔ اگر نفس کا پیٹ بھرا ہو تو وہ خواہشات نفس اور شہوت سے پر فتنہ بن جاتا ہے، تو اس کا کیا علاج ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کو اس کی ہمت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ جو نفس بھوک کی حالت میں سکون میں رہتا ہے اور ذکر و اطاعت میں فرحت محسوس کرتا ہے، اسے زہد اور ریاضت میں مصروف رکھنا چاہیے۔ جو نفس بھوک کی حالت میں ذکر اور اطاعت میں فرحت محسوس نہیں کرتا اور وسوسوں، کفر اور نفاق میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کے لیے بہتر ہے کہ زیادہ کھائے، بشرطے کہ زیادہ کھانے سے اس میں بدی کے اثرات پیدا ہونے کی بجائے آسانی سے احکام الہی کی اطاعت کرنے اور فرمانبرداری کی طاقت پیدا ہو جائے، ورنہ اس کے لیے بہتر ہے کہ آدھا بھوکا رہے اور آدھا سیر۔ ایسے نفس کو صرف قوت لا یموت دینی چاہیے، یعنی صرف اس قدر خوراک جس میں سے زندگی قائم رہے، اور اسے اللہ تعالیٰ کے ذکر پر لگانا چاہیے۔ نفس کا گھر زمین کے نیچے قبر میں بنانا چاہیے۔ لباس کے طور پر اسے کفن پہنانا چاہیے اور اسے روز محشر کا تماشا دکھانا چاہیے تاکہ اسے عبرت حاصل ہو اور طالب کا دل ہر قسم کی آلودگی اور گندگی سے پاک ہو جائے، اللہ اور اس کے درمیان موجود تمام پردے ہٹ جائیں اور اس کا نفس تمام جھگڑوں سے باز آ کر پرسکون ہو جائے، اور موتو قبل ان تموت، مرنے سے پہلے مر جاؤ کے مطابق مر جائے۔ نفس کیا چیز ہے؟ نفس موٹے خنزیر کی طرح ہے جو اہل کفر سے دوستی رکھتا ہے اور خود پرستی میں مبتلا ہو کر خوار رہتا ہے۔ سن در وجود آدمی صد خوک است، خوک باید کشت یا با زنار بست۔ یعنی آدمی کے وجود میں سینکڑوں خنزیر ہیں، ان خنزیروں کو مار دینا چاہیے یا رسی سے باندھ دینا چاہیے۔ یہی نفس اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے، اور یہی نفس فتنہ پھیلانے والا بھی ہے۔ یہی نفس نفسانی خواہشات سے بھرا ہوا ہے، اور یہی نفس عادل بادشاہ بھی ہے۔ یہی نفس آنا کی وجہ سے گمراہ ہے، اور یہی نفس عالم، متعلم، مفتی، قاضی، حساب لینے والا اور حساب دینے والا بھی ہے۔ یہی نفس رشوت اور حرام کھانے والا خبیث بھی ہے، اور یہی نفس صاحب ارشاد ہادی مرشد بھی ہے۔ یہ نفس کبھی خود پرستی اور حرص و حسد میں گرفتار ہو کر برباد ہو جاتا ہے، تو کبھی یہی نفس سلطان العارفین، عاشق اور معشوق بن جاتا ہے۔ کبھی یہ نفس مخلوق سے عزت حاصل کرنے کے طمع میں در در بھیک مانگتا ہے۔ مرد فقیر وہ ہے جو نفس کو کسی بھی حال میں اطاعت سے فارغ نہ رہنے دے، اور جو کچھ نفس مانگے اسے ہرگز نہ دے اور ہمیشہ اس کے خلاف کرے۔
ہمیشہ اس سے یہ کہہ کر جھگڑا کرتا رہے کہ اے نفس، تو نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق ہو سکے اور قیامت کے دن تیرا چھٹکارا ہو۔ نہ ہی تو نے اللہ تعالیٰ کو ایسے پہچانا جیسے اسے پہچاننے کا حق ہے۔ اللہ کے خوف سے تمام انبیاء اور اولیاء اللہ یوں پگھلتے ہیں جیسے سونا کٹھالی میں پگھلتا ہے۔ یہ بزرگ نہ تمام عمر سوتے ہیں، نہ زمین سے پہلو لگاتے ہیں، اور نہ ہی اپنے نفس کو دنیا کی کوئی لذت پہنچاتے ہیں، تاکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ تجھے بھی چاہیے کہ تو ہر وقت اپنے نفس کی حرکتوں اور حالتوں پر نظر رکھ کر اس کی خواہشات کو تباہ کر دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، دعوت المظلوم مستجابہ، مظلوم کی دعا جلدی قبول ہوتی۔ پس فقراء نفس کے ہاتھوں ستم رسیدہ اور مظلوم ہوتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اتقوا دعوت المظلوم فإن ليس بينه وبين الله حجاب، مظلوم کی فریاد سے ڈرو کیونکہ مظلوم اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ پس اہل اللہ فقراء مظلوم ہیں جو اپنے نفس کے ظلم سے عاجز آ گئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے اس کے خلاف مدد مانگنے میں مگن رہتے ہیں۔ فقراء سے ڈرو کہ فقراء حالت شہوت میں بھی باشعور اور فنا فی اللہ حضور ہوتے ہیں، اس لیے وہ اللہ کی نظر میں منظور ہیں۔ نفس غصے کی حالت میں درندہ اور گناہ کرتے وقت بچہ بن جاتا ہے، نعمت ملنے پر نفس فرعون بن جاتا ہے، سخاوت کے وقت قارون، بھوک لگنے پر دیوانہ کتا، اور پیٹ بھر جائے تو یہ متکبر اور مغرور گدھا بن جاتا ہے۔ گر نفس گرسنا شود سگ میں شود، در شکم پر شود خر میں شود، یعنی نفس اگر بھوکا ہو تو کتے کی طرح ہوتا ہے، اور اگر پیٹ بھرا ہو تو گدھے کی طرح ہوتا ہے۔ اگر تو نفس کا پیٹ بھرے گا تو یہ نافرمان ہو جائے گا، اور اگر اسے بھوکا رکھے گا تو یہ چیخ چلا کر فریاد کرے گا۔ نفس کو گناہ کرتے وقت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ تمام نبیوں، رسولوں، اولیاء اللہ اور سارے لوگوں کے واسطے دے دو، آیات اور روایات سنا لو، یا موت اور قبر کے حالات، منکر نکیر کے سوال و جواب، اعمال نامہ، مسائل فقہ، قیامت کے روز کی نفسا نفسی، پل صراط اور دوزخ کے حالات یاد دلا کر ڈراؤ، یا جنت اور دیدار الہی کی نعمت کے بارے میں یاد کراؤ، مگر نفس باز نہیں آتا اور گناہ کرنے سے نہیں رکتا۔ لیکن صرف توفیق الہی اور مرشد کامل اقبل کی بیعت کا وسیلہ نفس کو گناہ سے روک سکتا ہے۔ جس وقت بھی طالب گناہ کرنے لگتا ہے، بے شک مرشد کو آگاہی ہو جاتی ہے، وہ گناہ اور طالب کے درمیان رکاوٹ بن جاتا ہے، اور طالب کو الہام یا پیغام رسانی کے ذریعے یا باطنی طور پر ہاتھ پکڑ کر گناہ سے بچا لیتا ہے۔ اسی وجہ سے وسیلت فضیلت سے بہتر ہے۔ اہل نفس فضیلت کے محتاج ہیں، جبکہ وسیلہ یعنی مرشد کامل رکھنے والے کسی کے محتاج نہیں۔ فضیلت پر نفس غالب ہوتا ہے، جبکہ وسیلت نفس پر غالب ہو کر نفس کو مغلوب کر لیتی ہے۔ علم سونے چاندی کی مثل ہے، اس لیے باعث فضیلت ہے، جبکہ وسیلت فولاد کی مثل ہے، جیسے کہ تیز دار تلوار۔ نفس حریص شکر و شیر می طلبد، بادشاہی شہ جہانگیر می طلبد، یعنی نفس لالچی ہے، اسی لیے ہر وقت مال و دولت کی طلب کرتا رہتا ہے، اور جہانگیر بادشاہ کی طرح بادشاہ بننے کی طلب میں رہتا ہے۔ باہو بے گدائی زے شاہی اورنگ شاہ، طالب اللہ بس از فقیر می طلبد، یعنی اے باہو، فقیری اورنگزیب شاہ کی بادشاہی سے بہتر ہے۔ طالب مولا کو چاہیے کہ فقیر مرشد کامل سے صرف اللہ تعالیٰ کی طلب کرے۔
اے باہو، نفس کا اے باہو نفس کافر بد ہے یا جلاد؟ بس جس طرح کافر کے لیے زنار یعنی وہ زنجیر یا داغا جو برہمن اپنے گلے میں ڈالتے ہیں، مراد خواہشات نفس کی زنجیریں ہیں، بس جس طرح کافر کے لیے زنار توڑنا اور جلاد کے لیے حلال کھانا مشکل ہے، اسی طرح نفس جب مسلمان ہو جاتا ہے تو مسلمان کے لیے خنزیر کھانا اور گلے میں زنار ڈالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ سونا چاندی سے زیب و زینت کرنا اہل دنیا کا کام ہے، جبکہ فولاد کی تیز دار تلوار سے نفس کو کاٹ ڈالنا اہل دین کا کام ہے۔ مال و دولت کی خاطر کافر نفس سے جنگ کرنا طمع اور ریا ہے۔ نفس کشی صرف اللہ تعالیٰ کی طلب میں ہونی چاہیے۔ زندہ نفس شیطان ہے یا دیو یا بیابان میں بھوتوں کا بسیرا ہے۔ نفس کیا ہے، شیطان کیا ہے اور دنیا کیا ہے؟ نفس بادشاہ ہے، شیطان اس کا وزیر ہے، اور دنیا ان دونوں کی ماں ہے جو ان کی پرورش کرتی ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، انما الشیطان بصیر مستولین علی الانسان، بے شک شیطان ہر وقت انسان پر غالب آنے کی کوشش میں رہتا ہے۔ جس دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے وہ شیطان کی نشست گاہ یعنی گھر بن جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے سرکشی کی اور دنیاوی زندگی کو پسند کیا، بے شک اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جو دل شیطان کی نشست گاہ بن جاتا ہے اس پر 4 معوقل مسلط ہو جاتے ہیں۔ پہلا خناس، دوسرا خرطوم، تیسرا وسوسہ اور چوتھا خطرات۔ یہ چاروں نفس کے قائم مقام ہیں۔ خناس کے لغوی معنی ہے چھپ کر حملہ کرنے والا، اس سے مراد شیطان ہے جو جنوں اور انسانوں کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، سورۃ ناس میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ خرطوم کے لغوی معنی تیز نشے والی انگوری شراب کے ہیں، لیکن اس سے مراد بھی خلاف شریعت و طریقت و فقر ایسا خبط ہے جو ذہن پر اس طرح چھا جائے کہ ہر روحانی اور اخلاقی احساس کو ختم کر ڈالے۔ شریعت و فقر کے اصول و ضوابط کے خلاف کوئی خبط ذہن پر سوار ہو کر پختہ ہو جائے تو اسے خرطوم کہتے ہیں۔ وسوسہ دل میں آنے والے برے خیال، شبہ یا گمان کو کہتے ہیں، یہ خناس کی بدولت دل میں آتے ہیں، اس کا ذکر بھی سورہ ناس میں ہے۔ اور چوتھا خطرات، وہ چیز جو راہ فقر سے ہٹا دے۔ خطرات کی کئی اقسام ہیں، مثلا خطرہ نفس، خطرہ شیطان، خطرہ فرشتہ، خطرہ عقل، خطرہ قلب اور خطرہ یقین۔ تفصیل کے لیے شمس الفقر۔ تو جو دل شیطان کی نشستگاہ بن جاتا ہے اس پر 4 معوقل مسلط ہو جاتے ہیں، پہلا خناس، دوسرا خرطوم، تیسرا وسوسہ اور چوتھا خطرات۔ یہ چاروں نفس کے قائم مقام ہیں۔ صدق نفس کے خلاف ہے۔ اہل صدق و استغراق کے لیے غفلت و حضوری، سونا اور جاگنا برابر ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن اس کے لیے دل حقیقی قلب ہونا چاہیے، نہ کہ دیو کا گھر۔ جو نفس پاک ہو کر روح کے ساتھ مل گیا ہو وہ نفس اللہ کی روح بن جاتا ہے اور صرف اللہ کی طلب میں اس کی عبادت کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ عنہ سے اللہ نے پوچھا کہ آپ اللہ کی عبادت کس غرض سے کرتی ہیں، دوزخ کے خوف سے یا جنت کی امید میں؟ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ، اگر میں دوزخ کے خوف سے تیری عبادت کرتی ہوں تو مجھے دوزخ میں جلا دے، اور اگر میں جنت کی خاطر تیری عبادت کرتی ہوں تو مجھے کبھی جنت نصیب نہ کرنا، اور اگر میں تیری عبادت صرف تیرے لیے کرتی ہوں تو مجھے اپنے دیدار و جمال سے محروم نہ رکھنا۔ نقل ہے کہ ایک دن حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ اپنی خانقاہ سے باہر نکلے اور ہیجڑوں یعنی مخنث کے گھر جا کر ان کی قوم میں سکونت اختیار کر لی۔
مریدوں نے پوچھا یا حضرت یہ کیا ہے؟ شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سارا عالم 3 گروہوں میں تقسیم ہے، مرد، عورت اور مخنث۔ مرد باجزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ تھے اور عورت حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ تھی۔ میں ان دونوں میں سے نہیں ہوں، اس لیے مجبوراً اس گروہ میں آ گیا۔ پس اہل ذکر و فکر عورتوں میں سے ہیں، مراد کیا ہے؟ طالب عقبہ ہے۔ اہل استغراق مردوں میں سے، مراد طالب مولا ہے۔ اور اہل دنیا ان دونوں میں سے نہیں، اسی لیے مخنث یعنی ہجڑے ہیں۔ ابلیس نے کہا میں نے اطاعت کی، آواز آئی میں نے تجھ پر لعنت کی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا میں مجھ سے غلطی ہو گئی، آواز آئی میں نے معاف کر دی۔ عذر کے ساتھ کیا گیا گناہ عجب کے ساتھ کی گئی عبادت سے بہتر ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ آسانی سے منزل پر پہنچ جائے تو فوراً اپنی خودی یعنی انا کو درمیان سے نکال پھینک تاکہ نفس شرمندہ ہو جائے۔ نقل ہے کہ ایک دن ایک بزرگ کا نفس انہی کی شکل و صورت میں ان کے سامنے آ کر مصلے پر بیٹھ گیا۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنی ہی صورت کو خود سے جدا دیکھا تو پوچھا تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا میں تیرا نفس ہوں۔ میں نے ہمت کی اور اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور چاہا کہ اس کو مار ڈالوں۔ نفس چلایا کہ مجھے اس طرح نہیں مارا جا سکتا، میرے خلاف چل کر ہی مجھے مارا جا سکتا ہے۔ نفس دانی چیست کافر در وجود، دوست دارد نفس را کافر یہود۔ یعنی کیا تو جانتا ہے کہ نفس کیا ہے؟ تیرے وجود کے اندر چھپا ہوا کافر ہے۔ نفس کو صرف کافر اور یہودی ہی دوست رکھ سکتے۔ نفس سے ہوشیار رہو، خدا کی بنا خدا کی بنا۔ تیرا با نفس کافر کی کیش گاریست، بادام آور کے این طرفہ شکاریست۔ یعنی تیرا واسطہ کافر نفس سے پڑا ہے، تو اس کو اپنے جال میں پھنسا لے کہ یہ ایک بہت ہی نایاب شکار ہے۔ اگر مارے سیاہ در آستین است، باز نفسیہ کا باتوں ہم نشیں است۔ یعنی اگر ایک سیاہ ناگ تیری آستین میں گھس جائے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ نفس تیرا ہم نشین ہو۔ کیا تو جانتا ہے کہ نفس کیا ہے؟ نفس طمع ہے۔ جب تک تو اس طمع کو 3 طلاقیں نہیں دے دیتا اس وقت تک حق تعالیٰ کا وصال حاصل نہیں کر سکتا۔ باہو کہ مرگش جان کشد آن طمع دانا، نہ بیند دام بر دانا دیوانا۔ یعنی پرندہ ایک دانا کے لالچ میں اپنی جان گوا دیتا ہے کیونکہ وہ حرص میں دیوانہ ہو کر اس دانا پر بچھے جال کو نہیں دیکھ سکتا۔ طمع جال کی مثل ہے، طمع جال کی مثل ہے اور دنیا دانے کی مثل ہے۔ طالب دنیا اس کی حرص میں دیوانہ ہوتا ہے، بے طمع شخص ہرگز اس جال میں نہیں پھنستا، لیکن احمق، اہل نفس، بے عقل اور رزق کی کمی کے خوف میں مبتلا لوگ جو اللہ سے نہیں ڈرتے اس جال میں پھنس جاتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ اور فقر سے پیار کرتا ہے وہ بے طمع ہوتا ہے اور طلب دنیا سے بے نیاز ہو کر اپنی گردن بلند رکھتا ہے کہ طمع غم کا نام ہے اور فقر اللہ تعالیٰ سے یگانہ ہونے کی وجہ سے اس غم سے آزاد ہے۔ جو کوئی نادار ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ نادار بھی جس کے پاس اللہ کے سوا کچھ نہ ہو۔ باہو کثیرہ غم بود از بحر دنیا کہ آن دون است از پروردہ دنیا۔ یعنی اے باہو، جو شخص دنیا کی خاطر غم زدہ رہتا ہے وہ کمینہ ہے جس کی پرورش دنیا کرتی ہے۔ شیطان دنیا کو کہتے ہیں اور اہل نفس شیطانی کاموں میں مبتلا رہتے ہیں۔ ایک دن حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنے نفس کا محاسبہ کرنے لگے تو اپنی عمر کا حساب لگایا اور کہنے لگے اے نفس، تو 60 سال کا ہو گیا ہے اور تیری عمر کے کل دن 21,300 ہیں۔ اتنا کہا اور آہ بھر کر بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو عقیدت مندوں نے پوچھا کہ آپ رحمۃ اللہ بے ہوش کیوں ہو گئے تھے؟ آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا میں نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا اور حساب لگایا کہ میری عمر اس دنیا میں 60 سال ہو گئی ہے،
اگر نابالغ عمر کی مہلت نکال دی جائے تو 60 سال میں سے باقی 16,685 دن بچتے ہیں۔ میں نے اپنے نفس سے کہا کہ اے نفس، تو نے ہر روز 20 گناہ تو کیے ہوں گے؟ نفس نے کہا نہیں۔ میں نے کہا 10 گناہ تو کیے ہوں گے؟ نفس نے کہا نہیں۔ میں نے کہا 1 گناہ تو کیا ہوگا؟ نفس نے اقرار کر لیا۔ میں نے کہا اگر تو کسی جگہ پر ہر گناہ کے بدلے ایک ایک پتھر رکھتا جاتا تو اب تک پہاڑ کھڑا ہو جاتا، اور اگر ہر گناہ پر ایک مٹھی مٹی جمع کرتا تو مٹی کا ڈھیر لگ چکا ہوتا۔ اے نفس، تو نے آخرت کے عذاب کے خوف کے باوجود اتنے گناہ کیسے کر لیے؟ تو نے اس خوف کو کیسے نظر انداز کر دیا کہ تیرا باپ حضرت آدم علیہ السلام کو ایک گناہ کی وجہ سے ذلت اٹھانی پڑی تھی اور انہیں دنیا کے قید خانے میں ڈالا گیا تھا، اور انہیں سرزنش کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، اور آدم علیہ السلام سے اپنے رب کے حکم کو سمجھنے میں غلطی ہوئی۔ اے آدم زاد، تو نے کیوں نہ خود کو گناہوں سے بچایا؟ بیچارے کو اتنے گناہوں کے بعد چھٹکارا کی امید کیسے ہو سکتی ہے؟ عزازیل پر ایک گناہ کے باعث لعنت کا داغ لگ گیا، اس کا نام ابلیس رکھ دیا گیا، اور تمام عالم میں یہ اعلان کر دیا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، بے شک تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت ہے۔ بس جس کا نفس کمزور ہے اس کا دین مضبوط ہے۔ جس نے نفس پر قابو پا لیا اس نے گویا شیطان اور نفسانی خواہشات کا راستہ بند کر دیا۔ باہو نفس پلید برتن جامہ پاک چش سود، در دل ہما شرک است سجدہ بر خاک چش سود۔ اے باہو، اگر نفس ناپاک ہو تو جسم پر پاک لباس پہننے کا کیا فائدہ، اور اگر دل میں شرک ہو تو زمین پر سجدہ کرنے کا کیا فائدہ؟ جس نے اپنے نفس کو آباد کیا وہ شیطان کا پیروکار ہے، پس وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے اور اللہ کے بندوں کا بھی دشمن ہے۔ یاد رکھو کہ شیطان اور نفس آپس میں موافقت رکھتے ہیں اور یہ دونوں ہی کافر ہیں۔ جو شخص اپنے نفس کو قابو کر لیتا ہے شیطان اس سے دور بھاگتا ہے۔ تمثیل ہے کہ اگر 2 چور ایک ہی گھر میں چوری کرنے جائیں، ان میں سے ایک چور پکڑا جائے اور دوسرا بھاگ جائے تو بھاگنے والا چور کبھی پکڑے جانے والے چور کے نزدیک نہیں آتا، کیونکہ اسے اس کے پاس جانے میں اپنا نقصان نظر آتا ہے۔ جو شخص اپنے نفس کے چور کو قابو کرتا ہے، جو شخص اپنے نفس کے چور کو قابو نہیں کرتا وہ شیطان کے قریب ہوتا ہے اور رحمان سے دور۔ تمثیل ہے کہ نفس بادشاہ کی طرح ہے اور شیطان وزیر کی طرح ہے۔ اگر بادشاہ قید ہو جائے تو وزیر اس سے علیحدگی اختیار کر لیتا ہے۔ جو شخص اپنے نفس کو قید نہیں کرتا وہ بے وقوف ہے۔ تمثیل، اگر باز اور چڑیا ایک ہی گھر میں ہوں تو جب تک باز بندہ ہے چڑیا کو اس سے کوئی خوف اور خطرہ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر نفس بندہ ہوا ہو تو بندے کو شیطان سے کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، وہ شخص جنت میں داخل ہوا جس نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ مقام شریعت میں نفس امارہ کے درجہ پر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے دشمن نفس کو مار دو۔ یا اللہ مجھے ایسی آنکھ عطا کر جس سے میں اس دشمن کو دیکھ سکوں اور پھر اسے مار دوں۔ مقام طریقت میں نفس لوامہ ہوتا ہے۔ نفس لوامہ کو لذت سے دور رکھ اور اس کی خواہش کو پامال کر کے ہوا و حفظ سے بالاتر ہو جا۔ مقام حقیقت میں نفس میں ملہمہ ہوتا ہے، اسے عشق کی آگ اور اللہ کے ذکر سے موم کر تاکہ یہ موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ کے مقام تک پہنچ جائے۔ اور مقام معرفت میں نفس مطمئنہ ہوتا ہے۔ در حقیقت یہی نفس مطمئنہ متی پرخلوص اللہ کو احد ماننے والا خاص الخاص حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازوں کا محرم اور تمام غیر ماسوا اللہ سے توبہ کرنے والا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے غفرانک ربنا و الیک المصیر، یا اللہ ہم تجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور تیری طرف رجوع کرتے ہیں۔ نفس مطمئنہ کے مقام پر کیا چیز حاصل ہوتی ہے؟ لا مقام مشاہدہ فقر، فنا فی اللہ، اور برے اور بد کردار نفسوں یعنی نفس امارہ لوامہ اور ملہمہ سے ہمیشہ کے لیے نجات۔